بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں وہ ذرے بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. ناظرین، پروگرام ہم اور ہمارا دین پسندیدگی کا شکریہ. سوالات بھی آپ کے آئے، فیڈ بیک بھی آیا، بہت شکریہ. اس میں ہم آپ کو بھی انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. اسکرین پہ ہمارے فون نمبر اور ای میل ایڈریس ہے. اگر آپ ہم اور ہمارا دین میں ڈاکٹر خالد ظہیر سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو فورم جو ہے یہ آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. آج کا موضوع بڑا سینسٹیو ہے، چونکہ پاکستان میں کراچی میں ایک مدر ملک بینک، یعنی کہ جو مائیں ہیں وہ اپنا دودھ وہاں ڈونیٹ کر سکتی ہیں اور پھر اس دودھ کا جو استعمال ہے وہ ان بچوں کو وہ دودھ دیا جائے گا جو موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں. لیکن دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ چونکہ جو ازمپشن ہے اور ہمیں سننے میں آتا ہے، ہم نے احادیث سے، قرآن پاک جو بھی ہم علماء سے سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ماں کا دودھ اگر کوئی اور پیے تو اس سے اس کا ایک رشتہ بن جاتا ہے، رضاعی رشتہ. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، بڑا سینسٹیو موضوع ہے جی. یہ، اور میں نے بھی جب خبر پڑھی اس کے بعد پاکستان میں بھی علماء کرام نے مختلف فتوے دینے شروع کر دیے. تو یہ خبر ہے کیا، یہ جو مدر ملک بینک ہے کراچی میں یہ قائم ہوا؟ دیکھیں، میں ایک اصولی بات آپ کو بتاؤں. اگر کوئی چیز دین میں قطعاً واضح طور پر حرام ہے تو وہ کوئی مسلمان، چاہے نام کا ہی مسلمان ہو، وہ مسلمان معاشرے میں انٹروڈیوس نہیں کر سکتا. یہ ہوتے ہیں وہ معاملات کہ جن میں کچھ درمیان کی سی صورت ہوتی ہے. اس وجہ سے ایک آدمی فیصلہ کر لیتا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے، اور پھر بعد میں وہ ایشو سینسٹیو بن جاتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ خواتین کے جو بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ ان کی رضاعی مائیں بن جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ قانون وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ادروائز وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی کہ رشتے میں وہ واقعی ماں ہے. ان کی اس ماں کی بیٹی اس کی بہن ہے، صحیح. اس کا شوہر اس کا باپ ہے، اور یہ حرمت کے رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتے، جو مسئلہ یہاں بھی اٹھایا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. تاہم یہ بات کہ ایک بینک ہے جس میں مختلف خواتین نے اپنے دودھ کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اس سے بعض بچوں نے دودھ پیے ہیں، اس وجہ سے وہ ساری مائیں جنہوں نے کہ دودھ سپلائی کیا ہے وہ سب مائیں بن گئی ہیں، اور اب کچھ نہیں معلوم کہ کون کون سی مائیں ہیں، ان کے کہاں بچے ہیں، ان سے شادی کا اگر معاملہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ بات ایسے بھی نہیں ہے. اس طرح سے رضاعی رشتہ قائم نہیں ہوتا. رضاعی رشتہ قائم ہوتا ہے جب کوئی عورت کسی بچے کو اہتمام کے ساتھ اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے، اور اس معاملے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے خاندان میں کہ فلاں خاتون اب اس بچے کو دودھ پلائیں گی. لیکن گزارش یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کے پلانے کے عمل کے نتیجے میں حرمت کا رشتہ قائم کر دیا، اس وجہ سے اس طرح کے آئیڈیاز کو باقاعدہ کاروبار نہیں بنانا چاہیے. یعنی اس کے نتیجے میں اللہ کے دین کے احکام کے بارے میں جو حساسیت مطلوب ہے وہ مجروح ہوتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کہیں کوئی ایمرجنسی میں بعض ایسے بچے کہ جن کو کہ شدید ضرورت ہے کسی خاتون کے دودھ کی، چونکہ اس کے ماں کا دودھ اس کو میسر نہیں ہے، تو اس کے اہتمام میں کوئی حرج بھی نہیں لگتی. مگر میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کے سینسٹیو معاملے میں کوئی انیشیٹو لیا جائے تو علماء کو ضرور شامل کیا جائے، ورنہ کیا فائدہ ہوگا؟ وہی جو اب ہوا ہے ہمیشہ ہوگا کہ ایک کام ہوگا، اس کا آغاز ہوگا، اس کی شہرت کی جائے گی، اس میں انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ ڈیریل ہو گیا اس لیے کہ علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں جانب سے کچھ نہ کچھ زیادتی ہوئی. صحیح. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ جو بھی ماں کسی دوسرے بچے کو، بچہ یا بچی، اس کو دودھ پلائے گی تو وہ حرمت کا رشتہ پوری فیملی سے قائم ہوگا. قائم ہو جائے گا.
جی بالکل جیسے بہن بھائی ہیں، جس طرح سگے بہن بھائی ہیں، بالکل ایسے ہی، وراثت کے سوا وراثت کے سوا، پورا وہ رشتے کا جو حق ہے وہ تو قائم ہو گیا. یعنی بیٹا بیٹی یا بیٹا ہونا یہ تو قرآن نے خود بیان کر دیا. صحیح. اور اس کے علاوہ ان کی بہن، ان کی خالہ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ حدیث میں اسی اصول کے مطابق اس کی مزید وضاحت ہوگی. شادیاں نہیں ہو سکتی. شادیاں نہیں ہو سکتی، اچھا صحیح. یہی مطلب ہے اس کا. صحیح. تو یہ حرمت کے رشتے کو اگر ہم سادہ زبان میں بات کریں تو جو شادی کا معاملہ ہے اور محرم اور نامحرم کا اور حرمت کا جس کو ہم رشتہ کہتے ہیں تو وہ قائم ہو یعنی جاتا ہے. جو آپ کے لیے خاتون محرم ہیں ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا یہ حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. صحیح صحیح. تو یہ تو سر فرض کرتے ہیں کہ جو اگر نیت اچھی بھی ہے کہ مدرز ملک بینک جو کراچی میں بنا ہے، جو بنانے والے ہیں ان کی نیت اچھی ہے، چونکہ جو بچے مر رہے ہیں ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے ماں کا دودھ پلانے سے، لیکن اس میں کیا پھر یہ کیا جائے کہ جس ماں کا دودھ ہے وہ اس کا بتایا جائے کہ یہ خاتون ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ پتہ اگر ہے. ایسا کیا جا سکے تو یہ تو اس پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ آیا، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، ایک خاتون نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنا دودھ پہلے سے پیش کر دیا کہ اگر کسی بچے کو ضرورت ہو تو یہ حاضر ہے. وہ خاتون معلوم ہے، بچے نے دودھ پیا، وہ آ گئیں، انہوں نے مزید اس کو دودھ پلایا، وہ اس کی ماں بن گئیں. اس میں تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جو چیز اعتراض کی وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بینک ہے، ایک پول ہے دودھ کا جس میں بہت سی خواتین نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب نہیں معلوم ہے کہ کس بچے نے کس کا دودھ پیا، ظاہر ہے سبھی کا پیا ہے. اور اگرچہ کہ میں اس بات پر بالکل واضح ہوں کہ اس کے نتیجے میں وہ خواتین اس بچے کی مائیں نہیں بنتی، کیونکہ رضاعت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاتون ایک بچے کو باقاعدہ رضاعت کی نیت سے اپنے گود میں لے، اپنے چھاتی سے اس کو دودھ پلائے اور رشتہ قائم ہو جائے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ جو ایک حساسیت ہونی چاہیے نا، اور جو پیچیدگی ہاں ہو سکتی ہے نا، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ چونکہ بچپن میں نے بہت سی عورتوں کا دودھ پیا ہے، پتہ اب ہی نہیں. میں کسی لڑکی سے نکاح کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. حرام تو ہے نا سر. دیکھیں میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حرام ہمیں کہتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. حرمت تو قائم ہوتی ہے اس رضاعت سے کہ جو اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن شک بھی پیدا ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مطلوب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دین میں جو بات جتنی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی بیان کیا جائے، اس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. یہ حرمت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور دین میں شک کے معاملات کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا سر، محرم اور نامحرم کا اسی سے سمجھ آتی ہے کہ پھر کون سے رشتے محرم میں آتے ہیں، کون سے نامحرم میں آتے ہیں؟ جی، یعنی محرم رشتوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ خواتین کہ جن کے ساتھ کوئی مرد جس کا ان خاتون کے ساتھ، خواتین کے ساتھ محرم ہونے کا رشتہ ہے، وہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو اس میں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے باقاعدہ. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور رضائی ماں ہے. اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بیٹی ہے کہ جو کسی اس عورت کی ہے جس سے اب اس نے نکاح کیا ہے اور وہ اس کے گھر میں پلی ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا ہے. تو یہ رشتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. بھانجی، بھتیجی، یہ سب وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتایا ہے کہ کسی ایک موقع پر دو بہنیں ایک ساتھ بھی نکاح میں نہیں آ سکتی. صحیح. اور پردے کا حکم بھی ہے نامحرم سے. جی، یعنی جب کوئی خاتون کسی مرد کے لیے محرم خاتون بن جاتی ہیں تو اس میں شریعت کے نقطہ نظر سے دو معاملات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا.
دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے زیب و زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہے، بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے میک اپ اور زیورات سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے خواتین کو مسلمان کہ چہرے، ہاتھ اور پیر میں جو وہ زیب و زینت کرتی ہیں اس کے علاوہ ہر دوسری جگہ کی زیب و زینت کو باقاعدہ چھپایا جائے گا. لیکن اس میں استثناء ایکسیپشن کون ہے؟ محرم رشتے. سو جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ زیب و زینت کی نمائش ہو سکتی ہے، یعنی ان کے سامنے ان کو کھولا جا سکتا ہے. تو یہ فرق کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس سے بھی ایک امپورٹنٹ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ محرم مرد کا رشتہ ہے تو اس کے سامنے خاتون زیادہ بے تکلف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ محرم نہیں ہے تو پھر انہیں احتیاط کرنی ہے. صحیح. لیکن آفیسز میں یا ورک پلیس پہ تو خواتین اور مرد نامحرم ہیں لیکن وہ بیٹھے کام کر رہے. اس میں مسئلہ تو اسی وقت پیدا ہوگا نا کہ اگر خاتون نے چہرے، ہاتھ اور پیر کے علاوہ کہیں اور زیورات یا میک اپ کے ذریعے سے بناؤ سنگھار کیا ہے اور انہوں نے اس کو چھپایا نہیں ہے تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. لیکن اگر وہ یہ بناؤ سنگھار وہاں کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ڈھانک کے آتی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. چہرے، ہاتھ اور پیر کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مستثنیٰ کیا ہوا ہے. اگر وہ بالکل سادہ آتی ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ یہ ان احتیاط کے معاملات کے علاوہ ہے کہ جو بہرحال ایک مرد اور عورت کو جو آپس میں غیر محرم میں کرنا ہی چاہیے. یعنی بالکل تنہائی میں کہیں ایسے نہ بیٹھنا چاہیے کہ جب کوئی تیسرا شخص نہ ہو، جس سے کہ وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بری نیت اور اس کے نتیجے میں برے اقدامات کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ احتیاط کریں گی تو خواتین اپنے دفاتر میں کام کر سکتی ہیں. وہ کام کریں گی اور مسلمان ہوں گی تو انہیں معلوم ہے کہ ہمیں ایک خاص احتیاط، ایک خاص ڈسٹنس کو مینٹین کرنا. میں ڈسٹنس کوئی فاصلے کے مفہوم میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک ایٹیچیوڈ اور اپروچ کے پوائنٹ آف ویو سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، جو ماں کا دودھ پلانا ہے اس سے سوال ذہن میں آتا ہے کہ اکثر آج کل جو ماڈرن بچیاں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، تو یہ گناہ ہے یا کیا ہے؟ لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں جو بات کہی جاتی ہے اس میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے نا اپنے بالکل بچوں کو دودھ پلائیں کہ وہ فصالہ فی عامین، ان کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے 2 سال میں. اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے احسانات میں سے ایک احسان یہ گنوایا ہے. چنانچہ ماؤں کو ایسا کرنا چاہیے. یہ بہت مطلوب، بہت پسندیدہ چیز ہے. لیکن اگر ایک ماں کہتی ہے کہ میں نہیں پلاتی تو آپ اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مائیں کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. نہیں پلاتی تو پھر کوئی اور خاتون جو رضائی ماں بنے وہ پلا لے. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی اور تبصرہ نہیں کیا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ برا ہو ایسی عورت کا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی. اور ہم جانتے ہیں کہ عرب معاشرے میں اس زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بچوں کو خواتین دے دیتی تھیں دوسری خواتین کو، اور وہ ان کے ساتھ بچے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے، انہوں نے بچپن گزارا. تو جو چیز لازم فرض نہیں ہے اس کو فرض بنانا نہیں چاہیے. اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے کہ یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے، ایسا کرنا چاہیے، بچے کے ساتھ تعلق کا یہ تقاضا ہے تو آپ ایسا ہی کریں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. خلاصہ لاسٹ میں بریف کر دیں. دیکھیے، یہ جو ملک بینک کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ اس لیے پیدا ہوا کہ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ اس طرف بڑھتے علماء سے مشورہ نہیں کیا. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کوئی کام کرنے چلے ہیں کہ جس کا تعلق معاشرے سے ہوگا، معاشرہ دیندار معاشرہ ہے، تو آپ کو اس کی ریلیجس امپلیکیشنز کو جاننا چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے. علماء نے بھی جو رد عمل ظاہر کیا وہ بھی میری اپنے نظر میں حد سے ذرا بڑھا ہوا تھا. اس سے حرمت کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے دین کے پیش کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، توازن کو اختیار کرنا چاہیے. دین جتنی بات کرتا ہے اتنی بات کرنی چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف ماؤں کے انونیمس مائیں جن کا معلوم ہی نہیں ہے، دودھ پینے کے نتیجے میں
بہرحال ایک شک پیدا ہو جاتا ہے اور ایک جو حرمت کے رشتے کی حساسیت ہے وہ مجروح ہوتی ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اسکرین پہ ہمارا فون نمبر ہے اور ای میل بھی ہے. آپ ہمیں ٹیکسٹ کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اپنا ویڈیو بنا کے سینڈ کر سکتے ہیں. ہماری کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے تب بھی اپنا ویڈیو بنا کے آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور اپنا تبصرہ بھی اس پہ ضرور کریں گے. اپنا خیال رکھیں. آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.